اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان سے ہے کہ پاکستان میں ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سے لاکھوں مریض روزانہ ادویات لینے اور انسولین لگانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ماہرین صحت کا خیال ہے کہ پاکستان میں جس رفتار سے شوگر کا مرض پھیل رہا ہے، اس سے خدشہ یہ ہے کہ 2045 تک پاکستان میں اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 6 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان کے شہر پشاور میں 300 سال سے قدیم ایک ایسا غیر معمولی مدرسہ موجود ہے جہاں صرف اساتذہ یعنی ٹیچرز ہی نہیں بلکہ سارے شاگرد بھی نابینا ہیں اور دینی تعلیم کے حصول میں مصروف ہیں۔ 3 صدی قائم ہونے والا یہ مدرسہ توارکل بائے میں نابینا طالب علموں کی تاریک زندگیوں میں روشنی کی ایک کرن ہے۔ صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ ہمسایہ ملک افغانستان سے بھی نابینا افراد حصول علم کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مدرسے میں حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ مدرسہ گزشتہ 3 دہائیوں سے 2500 سے زائد نابینا افراد کو دینی تعلیم سے مالا مال کر چکا ہے۔ بھارت میں شوہر نے سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرنے پر بیوی کی جان لے لی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست تامل ناڈو کے شہر تروپور میں اتوار کے روز شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی شال کی مدد سے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ رپورٹس کے مطابق 38 سالہ شوہر بیوی کے ہر وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کی وجہ سے کافی تنگ تھا۔ خاتون ایک گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتی تھی اور اسے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ریلیز پوسٹ کرنے کی عادت تھی۔ امریکہ میں ایک ایئر شو کے دوران دوسری عالمی جنگ کے 2 طیارے ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں جاری دوسری عالمی جنگ کی یاد میں منعقدہ ایک ایئر شو کے دوران بوئنگ B-17 فلائنگ فارٹریس بمبار طیارہ اور BP-63 کنگ کوبرا فائٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ دونوں طیارے دوسری عالمی جنگ کے دوران استعمال کیے گئے تھے۔ روسی فوج کی ایک اور شہر سے پسپائی، یوکرائن کی فورسز نے کنٹرول سنبھال لیا۔ یوکرائن کی فوج جمعہ کو ایک ایسے میں کھیرسون شہر میں داخل ہوئی جبکہ روس کی افواج اجلس میں پسپا ہو رہی تھی۔ علاقہ ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ جو اب تک چھپے ہوئے تھے یوکرائنی افواج کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے اور روسی فوجیوں کے شہریوں کو قتل عام کرنے اور گھروں کو لوٹنے کی ہولناک کہانیاں سنائی۔ یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے جمعے کی شام کو ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج تاریخی دن ہے، ہم ملک کے شمالی حصے واپس لے رہے ہیں۔ 24 فروری کو یوکرائن پر روسی حملے کے بعد ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ یوکرائن کے شہر اور انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ یورپی کمیشن کے مطابق افراط زر یعنی انفلیشن اس سال 8.5% تک پہنچنے کی توقع ہے جبکہ اگلے سال یہ سطح واپس 6.1% پر آ جائے گی۔ اگلے سال جرمنی کا اقتصادی لحاظ سے بدترین کارکردگی دکھانے کا امکان بھی ہے۔ تازہ ترین اقتصادی پیشین گوئی میں کہا گیا ہے کہ توانائی کے بھاری بل فی الحال صارفین کی قوت خرید پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس سے افراط زر یعنی انفلیشن اس سال 8.5% تک پہنچنے کی توقع ہے جبکہ اگلے سال یہ سطح واپس 6.1% تک گر جائے گی۔ یوکرائن کی جنگ سے پہلے یورپ کی سب سے بڑی معیشت جرمنی کا سب سے زیادہ انحصار روسی گیس پر تھا اور اب وہ روسی توانائی کے متبادل تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ جرمنی سے ڈپورٹ کیے گئے افراد کی سب سے زیادہ تعداد کو بلکان اسٹیٹس میں بھجوایا گیا ہے۔ جرمن اپوزیشن کی جماعت نے پناہ گزینوں سے متعلق حکومتی پالیسی پر تنقید کی ہے۔ جرمن انٹیریئر منسٹری کی دستاویزات کے مطابق جرمنی نے اس سال جنوری سے ستمبر کے دوران 9,567 افراد کو ڈیپورٹ کیا ہے۔ جرمنی نے 2021 میں مجموعی طور پر 11,982 افراد کو ڈیپورٹ کیا تھا۔ جن افراد کو جرمنی سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے ان میں سے زیادہ تعداد کو نارتھ مسادونیا، البانیا اور سربیا کی بلکان ریاستوں میں بھجوایا گیا ہے۔ اس حساب سے بلکان اسٹیٹس میں ہر ایک کے حصے میں 600 سے زائد لوگ آئے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 600 افراد کو جارجیا بھی بھجوایا گیا ہے۔ جرمنی بدر کیے گئے افراد کی کافی کم تعداد کو یورپی یونین کے ممالک
ممالک اسپین، فرانس، پولینڈ، آسٹریلیا اور جرمنی بھجوایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی جرمنی سے ڈپورٹ کیے گئے افراد کو وصول کرنے کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے۔ یورپ میں پناہ یعنی اسائلم کی درخواستیں گزشتہ تقریباً 7 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اس سے قبل یہ صورتحال 2015 میں دیکھی گئی تھی، جب شامی جنگ کی وجہ سے 10 لاکھ سے زائد افراد نے پناہ کے حصول کے لیے یورپ کا رخ اختیار کیا تھا۔ یورپی ایجنسی کے مطابق یورپ میں اسائلم لینے والے افراد کی ماہانہ تعداد میں تیزی سے اضافے نے بے زبان ممالک پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ 2015 کے بعد یورپ میں پناہ کی درخواستوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ مئی اور جولائی کے درمیان یورپی یونین پلس ممالک کو غیر معمولی طور پر زیادہ تعداد میں پناہ کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد اس رجحان میں تیزی آئی ہے۔ یورپی ایجنسی برائے سیاسی پناہ نے جولائی کے مقابلے اگست کے مہینے میں پناہ گزینوں کی درخواستوں میں 16% اضافہ رپورٹ کیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یورپی اتحاد کے 27 ممالک میں ناروے اور سوئٹزرلینڈ میں 84,500 افراد نے اسائلم کے لیے درخواستیں دی۔ 2014 کے بعد اس سال اگست کے مہینے میں ترکی سے پناہ کی اب تک کی سب سے زیادہ 4600 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ پیرس کے ایک ایئرپورٹ پر 18 برس مقیم رہنے والے ایرانی شخص مہران کریمی ناصری انتقال کر گئے۔ مہران کریمی ناصری نے 1988 سے چارلز ڈی گال ایئرپورٹ کے ایک چھوٹے سے حصے کو اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ مہران کو بالآخر فرانس میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی، مگر وہ کچھ عرصہ قبل ایئرپورٹ پر واپس لوٹ آیا تھا۔ ایئرپورٹ اہلکار نے بتایا کہ ان کی موت طبی وجوہات کی بنا پر ہوئی ہے۔ مہران کئی برس بیلجیم میں رہا، جبکہ اسے نیدرلینڈ، برطانیہ اور جرمنی نے بھی درست امیگریشن کاغذات نہ ہونے کی بنا پر ڈپورٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ فرانس چلا گیا، جہاں اس نے ایئرپورٹ کے ٹرمینل 2F کو اپنا گھر بنا لیا۔ ایک ایئرپورٹ اہلکار نے بتایا کہ موت کے وقت مہران کے پاس کئی ہزار یورو موجود تھے۔ ایران کی عدالت نے پولیس حراست میں نوجوان لڑکی مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں احتجاج کے سلسلے میں 3 صوبوں میں حالیہ مظاہروں میں ملوث ہونے کے الزام میں 750 سے زائد افراد پر فرد جرم عائد کر دیا ہے۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ ستمبر کے وسط میں احتجاج شروع ہوا تھا اور اب تک 2000 سے زائد افراد پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، جن میں سے تقریباً نصف تعداد تہران سے ہے۔ ایران میں ان مظاہروں کے دوران سیکورٹی اہلکاروں سمیت درجنوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ سپر سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اور ان کے کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کے کوچ ایرک ٹین ہیگ کے دوران تنازعات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ رونالڈو کا کہنا ہے کہ مانچسٹر یونائیٹڈ میں میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ رونالڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ ہیڈ کوچ سمیت کلب کے دیگر افراد انہیں کلب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ترک شہر استنبول میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترک وزارت داخلہ کے مطابق ملزم نے استنبول کی استقلال اسٹریٹ پر بم نصب کیا تھا۔ بم دھماکے میں ایک چھوٹی بچی بھی جاں بحق ہوئی ہے۔ PIA کا ترکی کے لیے فلائٹ آپریشن کل سے شروع ہو رہا ہے۔ PIA پاکستان سے ترکی کے لیے ہفتہ وار 6 پروازیں آپریٹ کرے گا۔ PIA کی پہلی پرواز لاہور ایئرپورٹ سے استنبول کے لیے صبح 7 بجے 200 سے زائد مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ مسافر استنبول سے 28 شہروں تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں لاہور سے 2 پروازیں استنبول روانہ ہوں گی، جبکہ اسلام آباد سے 4 پروازیں استنبول کے لیے آپریٹ ہوں گی۔ برطانیہ اور فرانس نے غیر قانونی مائیگریشن سے نپٹنے کے لیے $75 ملین مالیت کا معاہدہ کر لیا ہے۔ فرانس اور برطانیہ نے انگلش چینل عبور کرنے والے تارکین وطن کی ریکارڈ تعداد کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ فرانس اور برطانیہ نے چھوٹی کشتیوں میں انگلش چینل عبور کر کے انگلستان جانے والے تارکین وطن کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سال اب تک 40,000 تارکین وطن انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچ چکے ہیں۔ اسپین نے ترکی کے فضائی دفاع کے ساتھ تعاون کے لیے بھجوائے گئے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فوجیوں کی تعیناتی کو جون 2023 تک بڑھا دیا ہے۔ اطلاع کے مطابق ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آکار نے اسپین کی وزیر دفاع مارگریتا روبلز کے ساتھ ملاقات کی اور اتحاد کی روح سے ہم اقدامات اور تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ شام کی طرف سے ترکی پر حملے کے خطرے کے مقابل نیٹو کی ترکی کے دفاع کی کوششوں کے ساتھ تعاون کے لیے ہالینڈ کے پیٹریاٹ میزائل
فائل 26 जनवरी 2013 से जिला अदाना में नस्ब किए गए। जनवरी 2015 में स्पेन ने हॉलैंड से इस ड्यूटी की जिम्मेदारी हासिल की थी। स्पेन के सूबा कतालूनिया में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा की पहली ट्रांसजेंडर कांस्टेबल मार्ता रायना ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया है। मार्ता पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा की तारीख में पहली ट्रांससेक्सुअल एहलकार तैनात हुई थी। मार्ता रायना ने अपने कुछ साथियों की जानिब से होमोफोबिक रवैये और वर्क प्लेस हैरेसमेंट की वजह से इस्तीफा दिया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। कतालान इलाके सान बेसेन दे मोंतालत में ट्रक से टक्कर के नतीजे में कार का ड्राइवर हलाक हो गया। हलाक होने वाला ड्राइवर 30 साल था और बलानस का रहायशी था। यह हादसा से 32 पर पेश आया था। कातालान शहर तारागोना के करीब ओल्दे मोलिन्स में ट्रैफिक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। यह हादसा ते उबे सियासियते सेरो सेरो क्वात्रो पर पेश आया। हलाक होने वाला ड्राइवर 61 साल का था और रूस का शहरी था। इस हादसे के बाद कातालूनिया में इंटर अर्बन रोड नेटवर्क पर ट्रैफिक हादसात में हलाक होने वाले अफराद की कुल तादाद 138 हो चुकी है, जिसमें से 39 मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। बुखार, पेट में गुड़गुड़ाहट और बच्चों में भूख की कमी ये अलामात है ब्रोंकोलाइटिस बीमारी की, जो स्पेन में कम उम्र बच्चों में फैल रही है और इसका वायरस VRS है जो रवां माह नवंबर में फैल रहा है। इस वायरस की वजह से मुतासरा बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।